اعراب کا ذکر ہوا جو بدو کہلاتے ہیں. اعراب اور عرب میں فرق ہے. عرب تو سب اہل عرب کو کہتے ہیں، جو بھی ہیں شہری یا دیہی لوگ وہ سب عرب ہوتے ہیں. اور اعراب جمع کی صورت میں بولتے ہیں تو اس سے مراد بدو ہوتے ہیں، یعنی دیہاتی، بیڈوئن. تو دیہاتی لوگوں کو عرب کا، تو ان کا ذکر ہوا ہے کہ دیہاتی زندگی کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے اور ان کی اپروچ الگ ہوتی ہے اور ذہنی سطح الگ ہوتی ہے. اسلام سے پہلے اس وقت جو دیہات کا ماحول تھا اہل عرب کا، تو اس کے بارے میں اللہ نے نقشہ کھینچا کہ بہت سخت تھے کفر میں. جب کفر کی حالت میں تھے تو اس میں بڑے سخت تھے، نفاق میں بڑے سخت تھے. کفر و نفاق میں، کفر و نفاق شہریوں نے بھی اپنایا، بعض شہری بھی جیسے کہ جو ایمان نہیں لائے، مگر جو اعراب تھے بدو وہ زیادہ سخت تھے کفر میں، نفاق میں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، وہ صحیح سے جان نہیں پائے وہ چیز جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ کے احکام، اس کی حدود کو جان نہیں پاتے. تو یہ ظاہر بات ہے کہ وہ علم اور وہ تہذیب، تو وہ تربیت کا ماحول ان تک نہیں پہنچ پاتا. دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں دور دراز، وہاں تک رسائی نہیں ہوتی علماء کی، اہل علم کی، اداروں کی، تو ان کا مسئلہ پھر ایسے رہ جاتا ہے. تو اب وہ زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہوئے، انہوں نے دین کی دشمنی سب سے زیادہ اختیار کی. تو فرمایا کہ اور ان میں کچھ لوگ وہ ہیں اعراب ہی میں، ان بدوؤں میں کچھ وہ ہیں کہ جو خرچ کرنے کو ٹیکس سمجھتے ہیں، تاوان، اس کو تاوان کی طرح لیتے ہیں. فرمایا من یتخذ ما ينفق مغرما، یہ تاوان نہیں ہے اور یہ زبردستی کا سودا ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ تمہارے دوائر کے منتظر رہتے ہیں، یعنی تمہاری ہلاکت کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں اور کسی کرائسس میں پڑو، تو اس کا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہلاکت ہے اور وہ خود برائی کی کہ اس میں دائرے میں بند ہو گئے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اچھا، یہ تو ان اعراب کا حال تھا جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے. مطلب ایمان تو لا سکتے تھے نا، کم از کم اللہ رسول کی بات کو سطحی طور پر ہی صحیح سمجھ تو سکتے تھے. زیادہ گہرائی میں اگر نہیں بھی جا سکتے، اپنی اس بدویانہ زندگی کی وجہ سے زیادہ علمیت نہیں اپنا سکتے، گہرائی میں نہیں بھی جا سکتے، تو کم از کم اتنا عقل و فہم و شعور تو ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کو سمجھ لیتے. تو انہوں نے تو نہیں سمجھا، اعراب نے جنہوں نے نہیں سمجھا ان کا یہاں ذکر کیا اور ان کا رویہ بھی بتایا. لیکن سب ایسے نہیں تھے، کچھ وہ بھی تھے اعراب میں، یا بہت سے وہ اعراب بھی تھے کہ جو من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے تھے. تو وہ بہرحال ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کر لیا وہ ایمان لے آئے. اور انہوں نے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور انہوں نے خرچ کرنے کو ٹیکس نہیں سمجھا. جیسے پہلے اعراب کا بتایا، جو منافق تھے تو وہ تو ٹیکس کی طرح دیتے تھے اور اس کو ایک تاوان سمجھتے تھے. مگر یہ جو ہیں ایمان والے، جو دل سے ایمان لے آئے، یہ بھی اعراب ہیں، بدو ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، مگر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کم از کم اتنا سینس پا لیا کہ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے.
اللہ کا قرب حاصل ہوگا. یہ اللہ کی قربت کی نیت کر کے خرچ کرتے ہیں. قربات عند اللہ. تو یہ انہوں نے اللہ کی قربت کو سمجھ لیا کہ قرب الہی کی کیا اہمیت ہے. اور دوسری چیز رسول کے مقام اور رسول کی برکت کو سمجھ لیا. یعنی اتنا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ رسول کا مقام کیا ہے اور رسول کی برکت. اس لیے اگلا کلمہ ہے وصلوات الرسول. اور خرچ کرنے کو انہوں نے اس طور پہ لیا کہ رسول کی دعائیں حاصل ہو جائیں گی. رسول کی رحمت اور رسول کی دعائیں اور رسول کی برکتیں ہمیں حاصل ہوئے. تو اس طور پہ انہوں نے لیا اور اس نیت سے انہوں نے خرچ کیا. تو اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا. تو اب انہوں نے اتنا بھی کر لیا نا, اتنا بھی اگر کر لیا تو فرمایا الا انہا قربت لہم. فرمایا سنو ان کے لیے قربت ہے. جنہوں نے چاہے دیہات کے لوگ ہیں, بدوی لوگ ہیں, اگر انہوں نے اس اخلاص کے ساتھ یہ کام کر لیا ہے تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا. ان کے لیے اللہ نے قربت رکھی ہے. انہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ. اور ان قریب ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل بھی کر لے گا. یہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے, یہ اس کے قابل ہیں. ان اللہ غفور الرحیم. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان. تو یہاں سے پتہ چلا کہ عربی زندگی کا ایک حال ہے, اور اس میں اگر کوئی اس زندگی میں اگر کوئی زیادہ ڈیپتھ میں نہ جا سکے اور دین کی گہرائیوں کو نہ سمجھ سکے تو ان سے اس کا تقاضا بھی نہیں ہے. وہ ضروری جو باتیں ہیں اگر ان پہ عمل کر لیں اور ان کو دین کی بنیادی اور ضروری معلومات اگر پہنچ جائے تو یہ بھی کافی ہے. اچھا, یہ اسلام لانے کے بعد بھی آج تک بھی ہم یہ دیکھتے ہیں, آج تک بھی اگر ہم دیکھیں تو شہری اور دیہی زندگی کا فرق دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اور دیہی زندگی کا ماحول کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ سطحی طور پر ہی دین کی باتوں کو سمجھتے ہیں. جو اس ماحول میں رہتے ہیں نا, تو وہاں رہتے ہوئے وہ زیادہ گہرائیوں میں نہیں جا پاتے. ان کے یہاں زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا, زیادہ تگوتاز نہیں ہوتی ہے, شہری ماحول کی طرح ماحول نہیں ہوتا. تو زندگی جیسے اسٹل ہوتی ہے, ٹھہری ہوئی زندگی, اور بس وہ ایک اپنے سسٹم کے ساتھ اپنی روایتوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے ذہن جیسے رک جاتا ہے. ذہن وہاں اس طرح نہیں دوڑ رہا ہوتا جس طرح شہری ماحول میں ذہن دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں ذہن رکا ہوا ہوتا ہے اور مخصوص روایات کا پابند ہونا. یہی وجہ ہے کہ وہ تو نیچرل ماحول کے زیادہ اسیر ہو جاتے ہیں, پابند ہوتے ہیں. دوسرے اپنی عادتوں, اپنی کسٹمز, اپنی روایات کے زیادہ پابند ہوتے ہیں. تیسرا یہ کہ وہ اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں, جذبات و کیفیات, معاملات, اس کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس وہ اسی کو ٹوٹل زندگی سمجھتے ہیں عام طور پہ. اس لیے محبت اور نفرت کے جذبات بھی شدید ہوتے ہیں. دیہی زندگی میں اگر محبت کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ بھی شدید ہوتا ہے, نفرت کا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی شدید ہوتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ آخری حد تک جاتے ہیں. اس میں کوئی مطلب ڈائیورژن نہیں آتا, پھر سیدھے جائیں گے, اینڈ تک جائیں گے. اس لیے دشمنیاں بھی ایسی چلتی ہیں دیہاتوں میں, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر اینڈ یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے تباہیاں مچ جاتی ہیں اور گھر کے گھر لٹ جاتے ہیں. آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ دیہاتوں کا, ہماری دیہی زندگی کا یہ حال ہے. اور اس دیہی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں انتہا پسند لوگ. اس ماحول کا فائدہ اور کریڈٹ ملتا ہے سارا انتہا پسند, چاہے وہ سیاست دان ہوں چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں. یہ جا کر کے اپنی کمینگاہیں اس ماحول میں بناتے ہیں. سیاسی انتہا پسند اور مذہبی انتہا پسند لوگ ان دیہاتوں میں جا کر کے اپنی کمینگاہیں, چھپنے کی جگہیں وہاں بناتے ہیں اور وہاں لوگوں کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھانا. اور اسی طرح یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ محبت میں, عقیدت میں بھی جب آگے بڑھتے ہیں دیہاتوں کے اندر رہنے والے لوگ, تو اس میں بھی یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ انتہا پہ پہنچتے ہیں. اور پیری فقیری وغیرہ کے ماحول کو بھی خوب اس قسم کے ماحول میں بڑھاوا ملتا ہے, یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے.
تو بس جو چیز نہیں داخل ہو پاتی اس ماحول میں، جو پینٹریٹ نہیں کر پاتی، وہ علم ہے. علم داخل نہیں ہو پاتا. اگر علم داخل ہونا شروع ہو جائے اور ان کو پڑھایا جانے لگے اور تعلیم ملنے لگے تو پھر کافی حد تک ان کے ماحول میں اصلاح ہو سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ شہری زندگی کے قریب ہو سکتے ہیں. اور دین جو ان سے ریکوائرڈ کرتا ہے، جو ریکوائرمنٹ کرتا ہے، جو مانگتا ہے، وہ چیز ان میں پیدا ہو سکتی ہے. تو علم کا پہنچنا ان میں ضروری ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح. تو بہرحال بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے اب تک علم ان علاقوں میں اس طرح نہیں پہنچایا. ان علاقوں میں کیا پہنچایا؟ اب تو شہروں کے اندر یہ حال ہے کہ شہروں میں بھی علم ایسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا. خاص طور پہ دین کا علم شہروں کے اندر بھی کم سے کم ہوتا چلا گیا. تو علم بہرحال کم ہونا یہ خطرناک ہے. دیکھیے، جتنا علم کم ہوگا اتنی سطحیت ہمارے اندر پیدا ہوگی. علم جتنا کم ہوگا سطحیت کا مطلب ہے ہم اوپر رہیں گے، پانی کی سطح پر، جیسے ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. علم ایک سمندر کی طرح ہے، اندر جائیں گے تو موتی ملیں گے، اوپر رہیں گے تو سطحیت ہے. تو جہاں علم کی کمی ہوتی ہے، چاہے دیہاتی زندگی ہو یا شہری، جہاں بھی علم کی کمی ہوگی وہاں سطحیت پائی جائے گی. اور علم کے لحاظ سے شہروں میں بھی ہمیں سطحیت عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی. اچھا، اب یہی وجہ ہے جب ہمارے اندر سطحیت پیدا ہو گئی تو سیاسی ماحول میں آپ دیکھیں تو بس ہمیں جی یہ ووٹ دینا ہے. بس کس کو دینا ہے؟ جی فلاں کو دینا ہے. یہ سطحیت ہے. ہمیں جی فلاں جماعت سے ہمارا تعلق ہے، جدی پشتی تعلق ہے، بس اسی کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ مرنا. یہ سطحیت ہے. علم نہیں ہے نا، سطحیت چل رہی ہے. تو جہاں بھی تعلیم کی کمی ہے وہاں ایسے فیصلے ہو رہے ہیں، جہاں لگ گئے. اسی طریقے سے دین جو ہے، دین کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ صرف قصے کہانیاں، دین کی صرف قصے کہانیاں رہ جاتے ہیں. باقی قرآن کی باتیں، قرآن کے نقطے، احادیث کی تشریحات، فقہیات اور دیگر دین کے فلسفی، اس کی ریزننگ، یہ چیزیں سب ہم سے دور ہو جاتی ہیں اور ہمارے اندر رہ جاتا ہے صرف قصے کہانیوں کا ماحول. تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ قصے کہانیاں بیان کریں، سنائیں اور ایسی کتابیں لوگوں میں بانٹیں جس میں قصے لکھے ہوئے ہوں تو ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھیں گے اور سنیں گے. اور جہاں آپ قرآن سنانے بیٹھے، حدیث کی بات کرنے بیٹھے یا کوئی علم کی بات لوگوں کو پہنچائے تو وہاں لوگ بور ہوں گے، تھک جائیں گے اور بھاگیں گے اس سے. یہ ہے سطحیت. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ علم ہمارے اندر سے اٹھ جائے گا اور اٹھ رہا ہے. اس لیے آج علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جیسے لوگ جو 40,000 صفحات لکھ کر چلے گئے، ان کو پڑھنے والے 1% بھی نہیں ملیں گے. لیکن قصے کہانیاں اگر آپ لکھ دیں تو آپ کو لاکھوں لوگ مل جائیں گے جو پڑھ رہے ہوں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہوں گی کتابیں اور بٹ رہی ہوں گی. یا تو قصے کہانیاں چلیں گی یا عملیات چلیں گے، اوپن سورہ اور فلاں وظیفہ فلاں عمل، یہ چیزیں آپ کے اندر بہت ہوں گی اور لاکھوں میں لوگ بانٹیں گے، تقسیم کریں گے. بس یہ رہ گیا دین صرف قصے کہانیوں کی حد تک رہ گیا اور چند عملیات تک رہ گیا. تو یہ وہ سطحیت ہے جو دیہاتوں کا خاصہ تھا مگر اب شہروں میں بھی پیدا ہو چکی ہے. جو دیہاتوں میں تھی اب شہروں میں بھی آ جائے. ہاں، اللہ نے تو دیہاتوں سے اس سطحیت کو دور کرنے کی بات کی کہ وہاں علم کو پہنچنا ہے، کیونکہ دین تو بہرحال اپنا نظام لے کر آیا ہے، پیغام لے کر آیا ہے، اس کو تو ہر ایک تک پہنچنا ہے تاکہ اس کے پوری برکتیں و آثار ظاہر ہوں. اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالی نے دین کے نظام کو واضح کیا اور فرمایا دیکھو یہ علم جو ہے اس کا پہنچنا ضروری ہے. آگے ایک آیت آئی، فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ تم میں سے، تمہارے ہر گروہ میں سے، بڑے قصبوں میں سے، بڑی جماعتوں میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے. کچھ لوگ نکلیں، دین سمجھیں اور پھر وہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، یعنی اللہ کا ڈر سنائیں. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹ کر جائیں، یعنی انہی میں سے نکل کے کچھ لوگ آئیں، دین سیکھیں، پڑھیں، اس کے بعد واپس جائیں اور اپنی قوم کو دین کی بات بتائیں. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ بھی ڈریں. تو یہ بتا دیا کہ دین کا علم ان تک پہنچنا چاہیے اور یہ سطحیت جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. تو یہ ضروری ہے، ورنہ علم ہمارا کم سے کم ہوتا رہے گا اور دین کی برکتیں اڑ جائیں گی اور ہمارے درمیان بڑے علماء پیدا نہیں ہو سکیں گے، ماہرین پیدا نہیں ہوں گے، فقہا پیدا نہیں ہوں گے، محدثین پیدا نہیں ہوں گے. کیا زمانہ تھا وہ جب
شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی ایسے ایسے علماء پیدا ہوتے تھے کہ آج تک ان کا نام دنیا میں موجود ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ ایران کے دور دراز علاقے سے وہاں سے چلے ہیں اور پھر اس کے بغداد میں آئے اور یہاں کے ایک بہت بڑے عالم کی حیثیت سے انہوں نے خدمات انجام دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران ہی کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق، اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو کہاں کہاں قصبوں سے دیہاتوں سے۔ حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والی شخصیت تھے، شہر پہنچے مصر میں، مصر کے ایک شہر میں پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے علم پڑھا اور پھر آج دنیا میں ان کا نام۔ اس طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بالکل غیر معروف علاقے سے تعلق تھا، انہوں نے بھی علم پڑھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ اسلام نے ایسے ایسے معجزے دکھا دیے کہ کہاں کہاں سے لوگوں کو اٹھایا اور کس کس مقام تک پہنچا دیا۔ تو یہ ہے قرآن کا دیا ہوا نسخہ، طریقہ کہ اس طریقے سے علم زندہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا ان میں سے لوگ نکلیں اور نکل کے دین کو سیکھیں۔ اور اللہ نے جنہیں وسائل دیے ہیں، جنہیں اللہ نے مادی وسائل دیے ہیں، اسباب سے مالا مال فرمایا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی کفالت کریں، علم کی سرپرستی کریں۔ قرآن میں اسی لیے بار بار خرچ کرنے کا حکم دیا، اور آج کی آیات کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے صدقات و خیرات وصول فرمائیں۔ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان سے یہ صدقہ وصول فرمائیں اور پھر ان کو پاک کریں، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں۔ تو اب یہ آپ نے لے کر کے ان فقراء پر، مسکینوں پر، غریبوں پہ خرچ کیا جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا، اور یوں ایک سسٹم بنا، اور وہ سسٹم آج تک چلتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا یہ جو صدقات و خیرات ہیں، یہ سلسلے صدقات و خیرات کی سب سے زیادہ اس کے مستحق وہی لوگ قرار پاتے ہیں جو دین کے لیے وقف ہوں، دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلے ہوں، دین پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے وقف کیا ہو، تاکہ دین کا علم جو ہے زندہ رہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر ایک مصرف فی سبیل اللہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ۔ فقراء مساکین کا ذکر پہلے فرما دیا، اس کے بعد آخر میں فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں دینا ہی ہے، اور اس سے دین کی حفاظت ہے، دین کی ترویج ہے، دین کا فروغ ہے۔ اگر مسلمان یہ نہ کریں، مطلب ایک طبقہ پڑھنے کی طرف نہ آئے، علم نہ سیکھے، دین کا علم حاصل نہ کرے، اور ان کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، اور دوسری طرف لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیں اور ان کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں ان کو مہیا نہ کریں، تو سمجھ لیں کہ دین کا سلسلہ، دین کی گاڑی ایسی جگہ رک جائے گی کہ جہاں سے پھر ہم اسے نہیں پا سکیں گے، نہ ہم اس تک پہنچ سکیں گے، نہ وہ ہم تک پہنچ سکے گی۔ اس لیے دین کو چلانے کے لیے اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے اس سیٹ اپ کا قائم رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنا یہ قانون واضح فرمایا کہ یہ دنیا کن اصولوں پہ قائم ہے۔ یہاں سورہ یونس کے اندر دیکھیے واضح طور پہ بار بار آیتیں آئیں، فرمایا دیکھو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ زندوں سے مردہ، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کیسی تدبیر کر رہا ہے اس کائنات کی۔ تو یہ کائنات اس نے بنائی، اور اس کے بنانے کے اندر بھی بڑی حکمت، یعنی اس نے ایسے نہیں ایک دم سے بنا دی الٹپ، بلکہ اس کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ یہ قرآن میں آیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ وہ ایک دم سے پیدا کر سکتا تھا، آنے واحد میں پیدا کر سکتا تھا، مگر 6 دنوں میں پیدا کر کے یہ بتایا گیا کہ کائنات جو ہے یہ ایک نظام کے تحت بنی ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک تدبیر کے تحت بنی ہے، اس کے اندر ایک علم و حکمت ہے، اللہ کا علم و حکمت ہے جس کی بنیاد پہ کائنات بنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے بن گئی اور کوئی اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی تدبیر نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ایک دم سے بن جاتی تو لوگ کہتے کہ یہ اتفاق سے ہو گیا، لوگ یہ کہتے کہ اتفاق سے ہو گیا، یہ کسی کی حکمت و دانائی نہیں ہے، کسی کی کوئی تدبیر نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ حکمت و دانائی ہے اور ایک تدبیر ہے جس نے ایک سیٹنگ کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے، اور اسی تدبیر کا ذکر فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور پھر وہ اس کو چلا بھی ایک تدبیر سے ہی رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک تدبیر ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قانون ہیں، اس قانون پہ اس کائنات کو قائم کیا ہے۔ قانون 2 ہیں بنیادی طور پہ، ہماری اس کائنات میں 2 قسم کے قانون کار فرما ہیں۔ ایک قانون مادی ہے
اس کائنات میں ایک قانون وہ ہے جو مادی ہے اور دوسرا قانون اخلاقی ہے. دوسرا قانون اخلاقی ہے. مادی قانون کی وضاحت بار بار ہوئی ہے, اس کے دلائل بے شمار بار بار دیے گئے, اخلاقی قانون بھی بیان کیا گیا, مگر مادی قانون جو بیان کیا گیا اس کا سیکوینس ذرا سمجھ لیجئے اور وہ کس طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے, اس سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے. اللہ نے بار بار بتایا, دیکھو سورج کیسے نکلتا ہے, دیکھو دن آتا ہے, دیکھو پھر اس کے بعد رات آتی ہے, دیکھو بارشیں ہوتی ہیں یہاں, دیکھو کس طریقے سے یہاں پر زمین سبزے اگاتی ہے, پھل نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہزاروں قسم کی مثالیں دی گئیں اور بتایا گیا کہ یہ کائنات جو ہے مادی اصول کے تحت کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا, اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو مادی قانون ہے کائنات کا وہ 100% نتیجہ خیزی پہ مبنی ہے. 100%. اس کے اندر 1% بھی کم نہ کریں, 100% نتیجہ خیزی ہے. اس کی یہ کیفیت ہے کہ سورج جب نکلے گا تو لامحالہ 100% روشنی ہوگی. جب سورج نکلے, جب ماحول بنے گا اور سبب پایا جائے گا تو 100% بارش ہوگی. جب ماحول بنے گا, جب وقت آئے گا تو 100% گرمی ہوگی, 100% سردی ہوگی. موسم اپنے وقت پر آئے گا, ستارے اپنے وقت پر نکلیں گے, چاند سورج اپنی رفتار کے ساتھ چلتے رہیں گے. آپ زمین میں جب کوئی بیج ڈالو گے تو اس بیج سے 100% جس کا بیج ہے وہی چیز نکل کر باہر آئے گی. یعنی اگر آپ نے سیب بویا ہے تو سیب ہی نکلے گا, آم کی گٹلی ڈالی ہے تو آم ہی نکلے گا, اگر آپ نے گندم بوئی ہے تو گندم نکلے گی, اور جو بوئی ہے تو جو. 100% ہے یہ چیز جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر زہر کا پیالہ اٹھا کے پی لیتا ہے تو لازماً وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے. کوئی ہلاکت کی طرف بڑھتا ہے تو لازماً مر جاتا ہے. یہ تقریباً ہمیں پوری دنیا میں کائنات میں جو مادی اصول ہے وہ 100% نتیجہ خیزی پر مشتمل نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا مادی قانون جو ہے وہ سراسر نتیجے پر مبنی ہے. مادی قانون, اب یہ اس کو سمجھیے گا, ذرا غور سے سنیے گا, پھر اخلاقی قانون کی بات کرتے, دونوں کا کمپیریزن سامنے رکھیے تاکہ ہمارے بہت سے مغالطے دور ہو جائیں. مادی قانون جو ہے 100% نتیجہ خیزی پہ مبنی ہے. مادی قانون میں عمل کی اہمیت نہیں ہے, عمل کی اہمیت نہیں ہے, نتیجے کی اہمیت ہے. وہ نتیجے پہ مبنی ہے, اس میں نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے, ہر صورت میں نکلنا ہے. جو بھی اس کے ساتھ سیٹ اپ منسلک کر دیا گیا اور جو سبب اور ریزن اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس کے بعد اس کا نتیجہ لازماً آنا ہے. یہ ہے مادی قانون. لیکن اخلاقی قانون جو ہے اس کا معاملہ دوسرا ہے. ہم دونوں کو مرج کر دیتے ہیں اور ایک کا اصول دوسرے پہ اپلائی کرتے ہیں, اس لیے ہم کبھی کبھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں, وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اخلاقی قانون جو اس کا یہاں پر ہے وہ ذرا مختلف ہے, اس کا اصول کچھ اور ہے. اخلاقی قانون کا اصول نتیجہ خیزی پہ مبنی نہیں ہے, 100% نتیجہ خیزی پہ مبنی نہیں ہے. آپ کچھ % کہہ لیں, 50% کہہ لیں, لیکن 100% اخلاقی قانون کو نتیجہ خیز نہیں کہہ سکتے. بلکہ اخلاقی قانون جو ہے وہ عمل پر مشتمل ہے, اس کی بنیاد عمل پر ہے, نتیجے پر مشتمل نہیں ہے. مادی قانون کی بنیاد نتیجے پر رکھی گئی تھی, مگر اخلاقی قانون کی بنیاد نتیجے پہ نہیں عمل پہ رکھی گئی ہے. یعنی اخلاقی قانون میں صرف عمل دیکھا جائے گا, عمل کرنا ہے, عمل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, عمل لازماً ہونا چاہیے. اب رہ گیا نتیجہ, تو نتیجہ لازماً نکلے یہ ضروری نہیں. مادی قانون میں نتیجہ لازمی تھا اور اخلاقی قانون میں نتیجہ لازمی نہیں ہے. کس طرح؟ یہاں پر اگر کوئی سچ بولتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سچ بولنے کے بعد اسے فائدہ پہنچے, لیکن سچ بولنا ضروری ہے, عمل ضروری ہے. سچ بولنے کے بعد آپ کو فائدہ ہی ہو اور نقصان نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح یہاں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد اس کو نقصان ہی پہنچے, لازماً وہ تباہ ہو. ہاں البتہ جھوٹ سے بچنا ضروری ہے, جھوٹ سے بچنا ضروری ہے. اگر کوئی جھوٹ بولے تو ضروری نہیں اسے نقصان ہی پہنچے. اسی طرح یہاں کوئی بھی ایمانداری کی زندگی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی وہ غالب آ کے ہی رہے. ایمانداری کی زندگی ضروری نہیں کہ وہی غلبہ پائے. ہو سکتا ہے کہ بے ایمانوں کو غلبہ مل جائے, ہو سکتا ہے چوروں کو, ڈاکوؤں کو, بے ایمانوں کو, کرپٹ لوگوں کو غلبہ حاصل ہو جائے, اور ہوتا رہتا ہے. اور ایماندار لوگ, نیک لوگ, اچھے لوگ, دیانتدار لوگ ہو سکتا ہے کہ غلبہ نہ پا سکے اور ان کے حصے میں وہ کامیابیاں نہ آ سکیں کہ جو سمجھی جا رہی تھی.
تو دیکھا آپ نے، آپ اسی طرح تمام اخلاقی اصولوں کو لے لیں، یہاں ضروری نہیں ہے کہ اخلاقی اصول کا نتیجہ لازماً نکلے، تو یہ اللہ نے بنایا ہی نہیں یہ نظام۔ یہاں مادی قانون کا نتیجہ تو لازماً نکلے گا، مگر اخلاقی قانون کا نتیجہ لازماً نکلے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خدا ایک قانون بنائے اور اس کی نتیجہ خیزی 100% ہو، اور پھر دوسرا قانون جب بنائے تو اس کا نتیجہ برآمد نہ ہو، یا تو سرے سے نتیجہ نہ نکلے یا آدھا پونا کچھ گھٹا کے نکلے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب خدا ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک قانون کی گارنٹی کچھ اور ہے اور دوسرے کا نتیجہ کچھ اور، اس کی گارنٹی کچھ اور ہے، اور ایک کا اثر کچھ اور ہے اور دوسرے کا اثر کچھ اور ہے۔ ایک نتیجہ دے رہا ہے 100%، دوسرا کبھی نتیجہ بالکل نہیں دے رہا اور کبھی بالکل ریورس ہو جاتا ہے، نقصان میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، اللہ نے اپنی کتاب میں یہی بات سمجھائی ہے، اور دین ہمارا یہی راز بتانے آیا ہے کہ یاد رکھنا کہ یہ دنیا اور زمین و آسمان کی ڈائمنشن، یہ ٹائم و اسپیس کی ڈائمنشن، یہ یہاں پر اس دنیا میں مادی قانون کا نتیجہ تو فراہم کر سکتی ہے، یہ ڈائمنشن جو ہے اور یہ اسپیس اور یہ کیپیسٹی کائنات کی مادی جو قانون ہے اس کا نتیجہ تو فراہم کر سکتی ہے اور 100% فراہم کر سکتی ہے، مگر اس کائنات کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اخلاقی قانون کا نتیجہ بھی آپ کو فراہم کر کے دے۔ یہ کائنات اس قابل نہیں ہے کہ یہ آپ کو نیکی کا پورا اجر مہیا کر کے دے دے۔ یہ کائنات، اس میں اتنی وسعت نہیں ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس کائنات کی کیپیسٹی ایسی نہیں ہے کہ یہ کائنات آپ کو 100% وہ چیز دلا دے جو آپ اخلاقی سطح پر چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ یہاں تمام اعمال کا صلہ مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، یا تمام نیکیوں کا اجر مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس کائنات کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو پورا انصاف مل جائے نہیں ہو سکتا، یہاں پورا عدل آپ کے ساتھ ہو جائے نہیں ہو سکتا، یہاں اخلاص کی پوری قیمت آپ کو مل جائے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مادی کائنات ایک محدود کائنات ہے، فانی ہے، اور یہ اس کی ڈائمنشن محدود ہیں، اس کی کیپیسٹی محدود ہے، اس کا پوٹینشیل کم ہے۔ اور دوسری طرف جو آپ چاہ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو اخلاقی اصول آپ بنا رہے ہیں، جس پہ چل رہے ہیں، وہ لامحدود دنیا کی چیز بن جاتا ہے، اس کے اندر لامحدودیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کے اندر وسعتیں ہی وسعتیں ہیں، گہرائیاں ہی گہرائیاں ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے، اور یہ سارا نظام بنا کے اللہ نے اسی میں اشارہ دے دیا ہے کہ بس اب سمجھ لو کہ جب تمہاری اخلاقی زندگی کی پوری ضمانت یہاں پہ نہیں مل سکتی اور اس کا پورا رزلٹ یہاں پر برآمد نہیں ہو سکتا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرے گا۔ وہ جس طرح مادی کائنات کا 100% رزلٹ دے رہا ہے، اخلاقی کائنات کا بھی 100% رزلٹ دے گا، اخلاقی اصولوں کا بھی 100% نتیجہ دے گا، پورا دے گا اور بھر کے دے گا، مگر اس کے لیے تمہیں اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں جانا پڑے گا۔ تمہیں یہاں سے مر کے وہاں جانا ہوگا، جس کو آخرت کہا ہے اس نے، جسے قیامت کہا ہے اس نے، اس کے لیے تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ وہاں جب تم اپنا سچ لے کر آؤ گے تو تمہیں پورا تول کے دے دیا جائے گا۔ وہاں جب تم اپنی ایمانداری لے کے آؤ گے تو تمہیں پوری تول کے دے دی جائے گی۔ وہاں جب تم یہ اپنی رمضان کی عبادتیں لے کے پہنچو گے تو یہ ساری تول کے دے دی جائیں گی۔ ابھی یہ محنتیں بظاہر ایسا لگتا ہے، اتنی گرمی، اتنی تکلیف، اور پھر طبیعتیں خراب، پھر بعض لوگوں کے ساتھ عجیب حادثے اور معاملات، تو ایسا لگتا ہے جیسے رمضان بیکار گیا۔ نہیں، بیکار نہیں گیا۔ یہ اخلاقی ماحول ہے، اس کی قدر و قیمت اس دنیا کے اندر طے ہو ہی نہیں سکتی، اس کی قدر و قیمت یہاں سے جانے کے بعد پتہ چلے گی۔ ان نمازوں کی قدر، اس رمضان کی قدر، اس تراویح کی قدر، ان روزوں کی قدر یہاں سے جانے کے بعد، اس پہ ایمان رکھو تو پھر دیکھو۔ اور یہ کائنات کا جو میں نے کہا نا مادی قانون کا 100% نتیجہ، اس کو دلیل بناؤ اور یقین رکھو کہ جو اللہ یہاں ایک مادی سبب کا 100% نتیجہ دے سکتا ہے، گندم سے گندم ہی نکالتا ہے اور جو سے جو، وہ اسی طرح ان قیامت کے بعد ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہماری اخلاقی زندگی سے جو نتیجہ نکالے گا وہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔